اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں سین حرم کے اندر تھا، رات کا وقت تھا، رات کا وقت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ رات کا وقت تھا، میں طواف کر رہا تھا، بہت رات بیت گئی، میں سائڈ پہ چلا گیا، میں بیٹھ گیا سائڈ پہ جا کر۔ میں جب سائڈ پہ جا کر بیٹھا نا تو جب رات ہو گئی تو ایک شخص کی آواز آئی تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، کہہ رہے میٹھی آواز تھی، دردناک آواز بھی کہہ رہا تھا مالک میں حساب کتاب دینے کے قابل نہیں ہوں، مالک تو مجھے بخش دینا، بغیر حساب و کتاب کے بخش دینا، مالک میرے پاس نیکیاں نہیں ہے میں جو تیری بارگاہ میں لے کر آؤں، مالک تو میرا حساب نہ لے، مالک تو میرے حساب لے بھی صحیح تو تنہائی میں میرا حساب لینا۔ رونے لگے، پھر رونے لگے، میں حساب دینے کے قابل نہیں مالک، پھر بھی تو اگر دیکھے کہ میرا حساب لینا مالک، تنہائی میں لینا، علیحدگی میں لینا مالک۔ رونے لگے، ہجکیاں بند گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر عرض کرنے لگے مالک تیرا فرمان ہے جو تیری بارگاہ میں آئے معافی مانگے تو اسے معاف کر دیتا ہے، مالک میں مسجد میں نہیں گیا، میں اپنے گھر میں نے معافی نہیں مانگی، مالک میں تیرے گھر میں کعبۃ اللہ میں آ کر معافی مانگتا ہوں، مالک مجھے معاف کر دینا۔ فرمانے یہ رونے لگے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں سن رہا تھا، اچانک دعا کرتے کرتے چیخ نکلی، دھڑام سے نیچے گر گئے اور مجھے آواز آئی گرنے کی۔ میں اٹھا، میں نے کہا میں جا کر سنبھالتا ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں کوئی گنہگار ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ رہا ہے، کوئی گنہگار ہے اسے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، کوئی گنہگار ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں جانے لگا کہ چلو میں اس گناہگار کے لیے دعا کر دیتا ہوں، میں بھی دعا کر دیتا ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں میں گیا، وہ سین حرم میں گرا ہوا نیچے بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور ان کی زلفیں ان کے چہرے کے اوپر تھیں، کہہ رہے ہیں قربان جائیں میں نے جب ان کی زلفوں کو ہٹایا میری چیخ نکل گئی، یار یہ کوئی گنہگار تو نہیں ہے، یہ کوئی پاپی تو نہیں ہے۔ میں نے دیکھا، حسن بصری کہتے ہیں زلفیں ہٹا کر کوئی اور نہیں تھا، وہ شہزادہ حسین امام زین العابدین تھے، میری چیخیں نکل گئی۔ امام زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مالک تو مجھ سے حساب نہ لینا، میری چیخ نکل گئی، ہوش آیا، مجھے دیکھ لگے، میں نے ان کو دیکھا، میں نے ہاتھ جوڑ دے شہزادے، جب انہوں نے یہ کہا حسن بصری میرے لیے دعا کر، امام زین العابدین کہنے لگے، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ دے، میں نے کہا شہزادے آپ کے اشارے سے تو اللہ امت کی بخشش فرمائے گا، آپ کے اشارے سے تو کوئی جہنمیوں کو جنت ملے گی، آپ کے اشارے سے تو لوگ جنت کے اندر جائیں گے، آپ کے اشارے سے آپ کی یہ حالت کہ نہیں میں حساب دینے کے قابل نہیں ہے، تو میرے دعا کرنا، تو میرے لیے دعا کر۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ میرے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دے، بغیر حساب و کتاب کے۔ حسن بصری سے دعا کروائی، امام حسن بصری نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک تیرے رسول کا نواسا ہے، سیدہ فاطمہ کا شہزادہ ہے، امام حسین کا شہزادہ ہے، امام علی مقام کا لقب جگر ہے، مالک کرم فرما، یہ فضل مانگتا ہے تو اسے فضل ہی عطا کر دے، تو اس کو فضل عطا کر۔ یہ ہمارے بڑے تھے جو فکر فرمایا وہ بالآخرت ہم یوقنون، ایمان والا تو ہے ہی وہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا بھائی؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جب قیامت جو مر گیا بس اسی کے لیے موت ہے، ہم سمجھتے ہیں بس جو چلا گیا اسی کے لیے موت ہے، ہم کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے، کیا دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں آگ لگے گی دیکھا جائے گا، جب جسم میں کیڑے پڑیں گے تو دیکھا جائے گا، یہاں ہم دیکھ نہیں سکتے، جب قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، جب کسی چیز کی روشنی نہیں ہوگی جب دیکھا جائے گا۔ قیامت والے دن جب حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب نہیں دے سکیں گے، جب دیکھا جائے گا۔ اب نمازیں قضا کریں گے، سمجھائیں گے تو کہیں گے دیکھا جائے گا، فرشتے تھوڑے ماریں گے تو دیکھا جائے گا۔ قیامت والے دن جب بھاگ رہے ہوں گے نیکی نہیں ملے گی، ماں کے پاس جائیں گے نیکی نہیں ملے گی، بھائی کے پاس جائیں گے نیکی نہیں ملے گی، میزان عمل میں نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور کہیں سے نیکی نہیں ملے گی، تو پھر دیکھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، حساب و کتاب جب دے نہ سکیں، قبر کے اندر دیکھیں، منکر نکیر آئیں گے، ہیبت ناک آواز کے ساتھ کھڑا کر کے بٹھا دیں گے، پوچھیں گے مر ربوں کا، تیرے رب کون ہے؟ جواب نہیں آئے گا، دیکھا جائے گا۔
महादीनों को जब कहेंगे जवाब नहीं आएगा, फिर देखा जाएगा। अल्लाह ना करे रब ने फरमा दिया कब्र को कि इसको जकड़ लो, इसकी एक जानब की पसलियां दूसरी जानब क्या कर दो, गाड़ दो। जब पसलियां एक पैरिस हो जाएंगी एक से दूसरी जानब, बताएं जब देखा जाएगा। पुल सिरात के ऊपर जब चलेंगे और हम देख रहे होंगे अपनी आंखों से लोग कट कट कर गिरे, हमारी बारी है, उस वक्त खौफ का आलम होगा। तो बताएं उस वक्त देखा जाएगा? हम कहते हैं देखा जाएगा। जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारें और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को फरामोश कर दें। सारे लोग समझाएं, उलमा समझाएं, नहीं भाई आओ भाई आओ, कह रहे हैं नहीं मौलवी कहते रहते हैं। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आए तो फिर देखा जाएगा। यकीन करें कुछ भी नहीं देखा जाएगा, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरत बिल्कुल हक है, कयामत बिल्कुल हक है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, हमें आखिरत है, फिक्र आखिरत है। हमने हर चीज की फिक्र की, अपनी औलाद की फिक्र की, अपनी नौकरी की फिक्र की, अपने पैसे की फिक्र की, अपनी जायदादों की फिक्र की, अपने घर बार की फिक्र की, अपनी दुनिया की फिक्र की। अल्लाह के वास्ते आज एक फिक्र अपनी जिंदगी में और भी शामिल कर लो, फिक्र आखिरत। आज के बाद हमने आखिरत की भी फिक्र करनी है, हमने आखिरत के बारे में सोचना है, हमने आखिरत को भी तरजीह देनी है। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ए बंदे सोच, तूने कल के लिए करके क्या रखा है? ए बंदे तूने तैयारी क्या करके रखी है? वला तकूनु कल्लज़ीना, उन लोगों जैसा ना होना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, मत होना उन लोगों जैसा। क्यों? फ़अंसाहुम अनफुसहुम, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला को भुला दोगे तो फ़अंसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह भी तुम्हें भुला देगा। फ़उलाइकुमुल फ़ासिकून, तुम नाफरमानों की फहरिस्त में चले जाओगे। और जब नाफरमानों की फहरिस्त में चले गए तो फिर यहाँ पर भी नाकाम है और वहाँ पर भी क्या है जी? नाकाम है, वहाँ पर भी नाकाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फ़िक्र आखिरत अता फरमाए, फ़िक्र आखिरत। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। यकीन जाने फ़िक्र आखिरत के साथ दुनिया की ज़िंदगी में भी सुकून हो रहा और आखिरत में भी सुकून होगा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।